پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز آپس میں مد مقابل ہیں۔ اس حوالے سے سینئر جرنلسٹ پارس جہاں زیب نے بڑا ہی خوبصورت تجزیہ کیا ہے، اور ان کے تجزیے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا فی الوقت پلڑا بھاری ہے، اور اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا راہیں کھلیں گی، مزید جانتے ہیں پارس جہاں زیب سے۔ آج کی بڑی خبر ضلع سیالکوٹ کے شہر سمریال میں پنجاب اسمبلی کے حلقے PP52 کا ضمنی الیکشن ہے، اور یہ نشست مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی چودھری اشرف اڑیچ کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ انہوں نے 2024 کے الیکشن میں 59,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار فاخر نشاد گمن نے 50,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی کہ بدترین حالات میں بھی مقابلہ دل ناتواں نے خوب کیا۔ اب حیران کن طور پہ اس پورے ضمنی الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کو بڑی حد تک لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، اور یہ بس ایک دو واقعات کے علاوہ ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کسی کو انتخابی مہم چلانے سے روکا گیا ہو یا پھر نامینیشن پیپرز چھینے گئے ہوں۔ ہاں، لیکن کہا جا رہا تھا کہ جو اصل کارروائی ہے وہ پولنگ ڈے کے دن ڈالی جائے گی، لیکن امپریشن تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیے جانے کا ہی دیا جائے گا، تب تک عوام بھی مطمئن رہیں گے کہ بالآخر کوئی صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل کارروائی آج یعنی کہ پولنگ ڈے کے دوران ڈالی گئی اور سمریال کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ویسے یہ الیکشن مسلم لیگ نون اور پنجاب حکومت کے لیے تو جینے مرنے کا سوال بن گیا تھا، چونکہ اگر مسلم لیگ نون یہ الیکشن ہار جاتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا سارا سافٹ امیج اور ترقیاتی دعوے وہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ مسلم لیگ نون یہ الیکشن کسی صورت اس کا مطلب کہ ہارنا افورڈ ہی نہیں کر سکتی، لہٰذا اگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دعووں کو ہم درست مانتے ہیں تو مسلم لیگ نون نے آج دھاندلی کا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور اگر مسلم لیگ نون کی مانی جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بڑے مارجن سے شکست دے کر اپنی مقبولیت ثابت کر رہی ہے۔ ہاں، اب رہے عوام تو وہ آگے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ کسی ایسے ہی الیکشن کے انتظار میں رہیں گے جس میں ہارنے والا اپنی ہار قبول کر لے گا اور جیتنے والا عزت و احترام کے ساتھ اسمبلی میں جا کر حلف اٹھائے گا۔ لہٰذا پھر آج کے دن مسلم لیگ نون کی یہ جیت بالکل بے معنی ہوگی۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے نیرو کی کہانی تو سنی ہوگی، وہ روم کا بادشاہ تھا، جی ہاں، وہی رومن سلطنت جس کی سرحدیں دنیا میں خشکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک موجود تھی۔ نیرو کے عوام اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کا اقتدار ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن پھر وہی ہوا جو کہ ہوتا ہے۔ لیکن نیرو کی جنتا آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ آخر کئی سالوں بعد ووٹ کھڑے ہوئے اور اس کے محل کا رخ کیا۔ نیرو کو بتایا گیا کہ عوام پورے روم میں آگ لگا رہے ہیں اور آپ کے محل کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ اس وقت بانسری بجا رہا تھا۔ وہ بانسری بجاتے ہوئے بولا کہ ابھی عوام بہت دور ہیں۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ وہ شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ بانسری بجاتا رہا اور بولا کہ محل تک تو نہیں آئے نا۔ پھر اس کو یہ بتایا گیا کہ سرکار وہ آپ کے محل تک آ گئے ہیں، لیکن وہ بانسری بجاتا رہا اور بولا کہ میرے کمرے کی فصیلیں اب بھی دور ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ عوام اس کے عالیشان برآمدے میں داخل ہو گئے اور وہاں بھی آگ لگا دی۔ نیرو پچھلے دروازے سے فرار ہوا اور اسی روم کا دشمن قرار دیا گیا جس پر وہ حکمران تھا۔ آخر اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، اور تب سے ہی دنیا کے پھر بیشتر زبانوں میں یہ محاورہ عام ہو گیا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اب کچھ لوگ تو اس کو فسانہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس بات پر مورخین کا اتفاق ہے کہ نیرو عوام کے خوف سے فرار ہوا تھا۔ اسے روم کا غدار قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ جناب، یہ محاورہ ہر اس نااہل حکمران کے لیے ہے جو اپنے مخالفین کو دبا کر اور عوام کو ڈرا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا اقتدار وہ پکا کر لیا ہے اور یہ عوام تو ستو پی کر سوئے رہیں گے۔ ویسے یہ نیرو بڑا بظاہر ذہین تھا۔ جیسے ہی کرسی ملی پہلے دن ہی سمجھ گیا کہ یہ جو عوام ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اور سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان کے سوالوں کو جرم بناؤ، ان کے احتجاج کو بغاوت قرار دو اور ان کے خوابوں کو دہشت گردی کا لیبل لگا دو، اور ہاں، سب سے اہم کام خود کو مظلوم ظاہر کرنا اور عوام کو احسان مند رکھنا۔ ویسے ایسے نیرو آج کل دنیا میں بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن بھائی ہمارے خطے میں تو بہت سے موجود ہیں۔ ذرا سوچئے نا کہ ہمارے ملک کی حکومت بھی نیرو ہی نہیں ہے۔
ہمارے وزیر اعظم بھارت سے جنگ جیتنے پر کریڈٹ لے کے بغلے تو بجا رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے پاکستان جل رہا ہے۔ 2 روز پہلے بھارتی پراکسی BLA کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے 200 کلومیٹر دور بلوچستان کے سوراب شہر پر حملہ کر دیا اور انتہائی کوالیفائڈ اسسٹنٹ کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو شہید کر دیا۔ کئی سرکاری عمارتوں اور بینکس کو آگ لگا دی گئی۔ اب دہشت گرد تو پھر دہشت گرد ہیں، ان کے لیے تو حکومت میں شامل پنجابی، بلوچ، پشتون یہ سبھی برابر ہیں۔ ان کے نزدیک عورتوں اور بچے جو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں۔ وہ تو کبھی خضدار میں اسکول بس کو اڑا کر بچوں کو شہید کریں گے، کبھی شہروں کے اوپر حملہ کریں گے۔ لیکن حضور یہ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی تو اسٹیبلشمنٹ سے بڑی تاریخی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، تو پھر کیوں نہیں ان حیوانوں کا خاتمہ کرتے؟ بھارت کو جس طرح سے سبق سکھایا گیا تھا تو اسی طرح کا سبق ان کو کیوں نہیں سکھاتے؟ جس طرح سوات اور وزیرستان سے دہشت گردوں کو بھگایا گیا تھا، بلوچستان سے آخر کیوں نہیں بھگاتے؟ آخر یہ کب تک ہم بلوچستان سے ایسی ہی خبریں سنتے رہیں گے اور آپ کوئٹہ کے محفوظ مقام پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ ہم بدلہ لیں گے اور آخری دہشت گرد کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا؟ پھر جس طرح بھارت کی طبیعت تو ہم نے صاف کر دی ہے، اور اتنی صاف کر دی ہے کہ پہلے تو صرف دنیا کا میڈیا بھارت کی شکست کی داستان سنا رہا تھا، اب بھارت کے فوجی افسران نے خود اپنی شکست کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ جو بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان ہیں، انہوں نے بلوم برگ کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے ان کے جہاز گرائے، اگرچہ انہوں نے تعداد کے حوالے سے پاکستان کے جو دعویٰ ہے اس کو غلط قرار دیا ہے، لیکن بھئی دنیا تو مانتی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 3 رافیل سمیت 6 جنگی جہاز مار گرائے تھے۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے۔ ویسے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انل چوہان کو بھارت کا یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنایا کس نے ہے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ موصوف فرماتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے کتنے جہاز گرائے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے کیوں گرائے یہ اہم ہے، اور ہم نے اب اپنی غلطیوں کو سدھار لیا ہے۔ ویسے یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے یا کوئی کمیڈین ہے؟ یعنی کہ ان صاحب کے نزدیک جہاز کا گرنا یہ معمولی سی بات ہے، پھر اسی لیے تو رافیل کے شیئر راتوں رات آسمان سے زمین پر گر پڑے، کیونکہ اتنے نکمے اور نااہل افسران بھارت کی سینا چلا رہے ہیں اس وقت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جنرل چوہان ہیں، انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو بھی رد کر دیا ہے کہ امریکہ نے دونوں ایٹامک پاورز کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ کو روکا تھا، بلکہ یہ جنرل چوہان کے مطابق یہ دعویٰ غیر حقیقی ہے کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے قریب نہیں پہنچے تھے۔ اچھا جی، تو بھائی آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ آپ یہ جنگ جاری رکھ لیتے، آپ نے کیوں سیز فائر کے لیے حامی بھری؟ کر لیتے نا آپ اپنا شوق پورا، پھر تمہیں ایسا سبق ملتا کہ تم ساری زندگی یاد رکھتے۔ خیر، یہ جو کسر رہ گئی ہے نا، یہ جلد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ تمہارے پردھان منتری نے اپنی شکست اور بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی بے وقوفی تو ضرور کرنی ہے نا۔ بہرحال تو میں اپنے ملک کے وزیر اعظم کی جو تیز رفتاریاں ہیں ان کی بات کر رہی تھی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے پاکستان کا بیانیہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے، مبارک ہو۔ پاکستان کی ترکیہ اور آذربائیجان سے دوستی کی تصاویر دیکھ کر بھارت تو جل بھن گیا ہے، مبارک ہو۔ لیکن اب آپ پاکستان کے نیرو نہ بنے، کیونکہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ پاکستان میں جب آٹا 150 روپے فی کلو ہوا تو نیرو نے کہا کہ شکر کرو کہ اب بھی روٹی مل رہی ہے۔ افغانستان کے تو ذرا حالات دیکھ لو، جب بجلی غائب ہوئی، اندھیرے چھا گئے، بچوں کے پنکھے بند ہو گئے، لوگوں کے ہزاروں کے بل آنے لگے، تو نیرو نے ٹی وی پر آ کر بانسری بجائی۔ قوموں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، قربانی دینا ہوگی۔ پھر جب مہنگائی نے غریب کا آٹا، چینی، سبزی اور آخرکار صبر بھی نگل لیا تو نیرو نے قوم سے خطاب کیا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے، اب دنیا ہم پر اعتماد کرتی ہے۔ پھر جناب ہمارے نیرو کے ارد گرد تو ایسے درباری بھی موجود ہیں نا جو نیرو کو بتاتے ہیں کہ سر واہ، آپ کیا زبردست کام کر رہے ہیں، واہ سر آپ کا کیا ویژن ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب یہ جو تعریفیں ہیں ان کو بالکل ایز اٹ از اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا دیتے ہیں کہ
میں جو بھی آج ہوں وہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ پھر یہ جملہ بھی بار بار ٹی وی چینلز، یوٹیوب چینلز پر سرکاری بیانیے کے طور پہ طوطے کی طرح دہرایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی کہانی تو ختم ہو گئی ہے اور وہ ڈیل کے لیے اس وقت منتیں کر رہے ہیں۔ کہیں یہ نجومی نما درباری اسے اگلا باپ قرار دے رہے ہیں، کہیں یوٹیوبرز کہانی سناتے ہیں کہ خان صاحب تھک چکے ہیں، اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اور کہیں کہیں تو ایسا امپریشن دیا جاتا ہے کہ جیسے انہیں سیاست سے ہی ریٹائرڈ قرار دے دیا جا رہا ہو۔ لیکن حضور، یہ جو عوام ہے نا، یہ بڑی ہوشیار ہے۔ یہ وہی عوام ہے جو اب چہروں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو چکی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون صرف پیسے پر اپنی وفاداری بیچ رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص حق کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے نا، وہ صرف جی حضوری کر رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کو بدنام کرنے، جھکانے اور توڑنے کی جتنی بھی کوششیں اب تک کی گئی ہیں نا، شاید ہی بھٹو کے بعد پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ اب یہ 200 سے زائد مقدمات ہیں ان پہ، دہشت گردی کے الزامات، عدت جیسا وہ بیہودہ مقدمہ، الیکشن سے باہر کرنا، جیل میں قید، میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ، پھر پارٹی کو توڑنا، کارکنان کو گرفتار کرنا، ذاتی حملے کرنا، کردار کشی۔ لیکن عمران خان اب بھی جیل میں بیٹھا ہے اور فی الحال تو اس کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا اور معافی بھی نہیں مانگوں گا۔ اور جب بات میاں محمد نواز شریف کی ہو تو راتوں رات عدالتیں کھل جاتی ہیں، وطن واپسی سے پہلے ہی انہیں ضمانت مل جاتی ہے، اور 5 سال سے لٹکے جو مقدمات ہیں ان کی اچانک تاریخیں لگنے لگتی ہیں۔ وطن واپسی کے چند ہفتے کے اندر تاحیات نااہلی سے لے کے عمر قید تک کی سزائیں جو ہیں وہ پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب بات عمران خان کی ہو تو 26ویں ترمیم کے ذریعے پورا جو عدالتی نظام ہے وہی تبدیل کر دیا جاتا ہے، ججوں کو ادھر سے ادھر کر دیا جاتا ہے، اور ٹیڑے ججوں کے اختیارات وہ اچھے ججز کو منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ القادر ٹرسٹ کیس کئی ماہ گزرنے کے باوجود ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا، لیکن آئینی مقدمات کی سماعت وہ زور و شور سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس بھی آپ نے سن لیے ہوں گے، اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف تو 2024 کے الیکشن میں تھی ہی نہیں جناب، اسی لیے تو جسٹس منصور علی شاہ نے آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کی بات کی تھی، تاکہ اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف 2024 کے الیکشن میں آخر کیوں نہیں تھی، کس نے ان سے انتخابی نشان لے کر انہیں یہ چارپائی، آلو، ٹماٹر، انڈے، بینگن اور یہ کڑائی جیسے انتخابی نشانات پر الیکشن لڑنے پر مجبور کیا، اور ان کے آزاد اراکین کو سنی اتحاد کونسل میں کیوں شامل ہونا پڑا۔ آپ صرف اسی وقت مخصوص نشستوں کے کیس میں انصاف دے سکتے ہیں جب آپ مکمل انصاف کی طرف جائیں گے، ورنہ بظاہر تو آپ کا آئینی نقطہ درست ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف 2024 کے جو الیکشن تھے اس کا حصہ نہیں تھی، اس لیے یہ مخصوص نشستیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہی نہیں ہے۔ اور بظاہر مقدمے کی کارروائی دیکھ کر لگتا بھی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ آئینی نکات اٹھا کر مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا جائے گا، اور یوں حکمران جماعت کو ایک مرتبہ پھر 2/3 میجورٹی حاصل ہو جائے گی، اور اس مرتبہ پھر وہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نہ بندے خریدنے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی رکن پارلیمنٹ کو ہراساں کرنے یا غائب کرنے کی حاجت ہوگی، بلکہ بہت سے اراکین پارلیمنٹ جو ایسے موقع پر خود ہی غائب ہو جایا کرتے ہیں وہ بھی سکھ کا سانس لیں گے، اور ان کو بخوشی غائب ہو کر عمران خان کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اس طرح 26ویں ترمیم میں جو نقائص یا کمی رہ گئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے 27ویں ترمیم وہ آسانی سے پاس ہو جائے گی، اور بظاہر راوی چین ہی لکھے گا، بالکل ویسے ہی جیسے نیرو کی بادشاہت میں راوی چین لکھ رہا تھا۔ لیکن بات پھر عمران خان کی رہائی پر آ کے رک جاتی ہے۔ اب بہت سے صحافی اور جو یوٹیوبرز ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان کو عید سے پہلے قید سے رہائی ملنے والی ہے۔ اچھا، میں ان خبروں پہ یقین نہ کرتی، اور میں اپنے ذرائع پر بھی بھروسہ نہ کرتی جو مجھے یہ بتاتے ہیں کہ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے جو سینئر ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کو 5 جون سے پہلے ضمانت مل جائے گی۔ تو اچھا، اب نیازی صاحب نے ضمانت کا کہا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کو رہا بھی کیا جائے گا یا نہیں۔ جناب، یہاں تو درجنوں نہیں، یہ سینکڑوں مقدمات ہیں، صرف 9 مئی کے ہی آپ دیکھ لیں کہ کئی مقدمات ہیں جن میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں کیوں ایسا سمجھتی ہوں، کیونکہ اس پورے نظام کا
انحصار ہی عمران خان کے جیل میں رہنے پر ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ جو ہی عمران خان جیل سے باہر آئے گا یہ نظام یہ دھڑم سے گر جائے گا۔ اب یا تو عمران خان بھی میاں نواز شریف کی طرح اس نظام کی گارنٹی دے دے اور 5 سال کے لیے بنی گالہ میں وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، خاموشی اختیار کر لیں یا جلا وطن ہو جائیں، تب تو ان کی رہائی ممکن ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی پہلے انہیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر معافی مانگنا ہوگی، جس سے وہ تاحال تو انکاری ہیں، کیونکہ یہ ان کی سیاسی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کی تو ہو چکی ہے، اور کوئی رہنما عوام کے دل سے ایک مرتبہ اگر اتر جائے نا تو پھر بہت ہی مشکل سے اسے دوبارہ عوام سر پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ عوام یہ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں۔ تو فی الحال جو عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہیں ان کا تو کوئی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں نکل سکا ہے، لیکن عمران خان نے ایک اور تحریک چلانے کا عندیہ دیا ہوا ہے۔